السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. سب سے پہلے بہتر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود شریف بھیج لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات گرامی، جب آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سورہ بقرہ جو سورہ فاتحہ کے بعد شروع ہوتی ہے اور تقریباً 2.5 پاروں پر پھیلی ہوئی ہے، اگر ہم اس 2.5 پارے پر پھیلی ہوئی اس سورہ کریمہ کے 2 حصے کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو نصف ثانی ہے، دوسرا آدھا، وہاں سے 2 مضامین کے سلسلے پہ ہم ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایک سلسلہ تو ہے احکام اور قوانین کا، مثلا روزے کی کیا اہمیت ہے، روزے کے مقاصد کیا ہیں، روزے کے اندر کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، روزے کی حالت میں کون کون سی چیزیں ممنوع ہیں، روزہ کب شروع ہوتا ہے، کب اس کا اختتام ہوتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حج کا بیان ہے اور حج کے سلسلے میں کچھ تفصیل دی گئی ہے. اس کے بعد عورتوں کے کچھ مسائل ہیں، مثلا جب تک کوئی عورت ایمان نہ لائے تب تک اس سے شادی کرنا درست نہیں، یعنی مشرکہ عورت جب تک شرک سے توبہ نہ کرے تب تک اسے کوئی مسلمان اپنے حبال عقد میں نہیں لے سکتا. ایسی عورت سے نکاح کرنا حرام اور ناجائز ہوگا. ایسے ہی کوئی لڑکا ہو، کوئی شخص ہو، مشرک ہو، تو جب تک وہ شرک سے توبہ نہ کرے اور دائرے اسلام میں نہ آئے
مسلمان عورت کو کسی مسلمان لڑکی کو اس کے نکاح میں دینا جائز نہیں۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ مہینے میں عورتوں کے کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں، دن ایسے ہوتے ہیں کہ ان ایام میں، ان دنوں میں ان سے مقاربت کرنا ناجائز ہے، ان سے الگ رہا جائے۔ الگ رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی دوسرے کمرے میں ہو، آپ دوسرے کمرے میں ہو، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ایک مخصوص فعل جو بیوی کے ساتھ جائز ہوتا ہے صرف وہ نہیں کر سکتے آپ، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے بیوی سے انبن ہو جائے اور تم یہ قسم کھا لو کہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، تو اس کی مدت 4 مہینے۔ 4 مہینے کے بعد یا تو آپ اسے طلاق دے کر اپنے نکاح سے نکال دیں، یا پھر آپ اسے اپنے نکاح میں رکھے رہیں۔ 4 مہینے کے بعد اس سے قطع کلامی اور اسے پریشان کرنا درست نہیں ہوگا۔ اس کے بعد طلاق کے قوانین ہیں کہ طلاق 2 بار ہے۔ مہینے میں عورت پاک ہوئی، ایک طلاق آپ نے دے دیا، دوسرے مہینے پر پاک ہوئی، دوسرا طلاق آپ نے دے دیا، اب بھی رجعت کر سکتے ہیں آپ، لیکن تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد آپ دوبارہ اس کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے، وہ بیوی آپ کے اوپر حرام ہو گئی۔ اس کے بعد رضاعت کا مسئلہ ہے کہ بیوی اگر دودھ پلائے گی تو اگر وہ کوئی اجرت مانگے تو یہ اجرت دینا ضروری ہوگا، اور اگر وہ اپنا بچہ سمجھ کر کے دودھ پلاتی ہے اور اس پر کوئی اجر نہیں مانگتی ہے تو یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو طلاق دے دے تو 3 حیض کے بعد وہ کہیں دوسری جگہ اپنی شادی کر سکتی ہے ولی کی اجازت سے، اور اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو ایسی عورت 4 مہینہ 10 دن تک انتظار کرے گی، 4 مہینہ 10 دن۔ اس کے بعد مہر کے قوانین بتائے گئے کہ جب شادی کی جائے تو مہر متعین کی جائے، چاہے وہ مہر مؤجل ہو فوری طور پر دے دی جائے، اور چاہے مہر مؤجل ہو یعنی کچھ دنوں بعد وہ مہر ادا کی جائے، لیکن ٹائم مقرر کر لیا جائے، 6 مہینے بعد دیں گے آپ، 1 سال بعد دیں گے، کس مہینے میں دیں گے، کس تاریخ کو دیں گے، یہ سب لکھوا لیا جائے، اس کو مہر مؤجل کہتے ہیں۔ تو میں نے یہ بتایا کہ سورہ بقرہ جو تقریباً 2.5 پاروں پر پھیلی ہوئی ہے، اس کے اگر 2 حصے کر لیں تو اس کا جو دوسرا حصہ ہے آدھا نصف ثانی سے 2 مضامین کے سلسلے پہ ہم ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایک سلسلہ تو ہے احکام اور قوانین کا، جیسا کہ ابھی میں نے مختصر اس پر روشنی ڈال دی ہے، اور دوسرا سلسلہ ہے امت مسلمہ کا فرض منصبی بحیثیت امت مسلمہ، یہ مضمون چلتا ہے۔ کون سا مضمون ہے؟ امت مسلمہ کا فرض منصبی بحیثیت امت مسلمہ۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے جب قومیں بگڑ جایا کرتی تھی تو ان کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے رسولوں کو بھیجا جاتا تھا، پیغمبروں کو مبعوث کیا جاتا تھا کہ فلاں جگہ فلاں بستی میں لوگ سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں، تم جاؤ اور انہیں ہمارا راستہ بتاؤ، جنت کا راستہ بتاؤ، اس لیے کہ ہمارے بندے سیدھا راستہ چھوڑ کر، جنت کا راستہ چھوڑ کر جہنم کے راستے پر چل پڑے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے۔ کبھی موقع ملا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے اس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ جہنم میں جائے، اور اگر اسے یہ چیز پسند ہوتی تو کتابیں کیوں بھیجتا، رسولوں کا سلسلہ کیوں جاری رکھتا، فطرت کے اندر خیر اور شر کے امتیاز کی صلاحیت کیوں رکھتا، انسان کو دماغ کیوں دیتا، بھلائی اور برائی کی تمیز کیوں دیتا، اچھا راستہ اور برا راستہ ان دونوں کے پہچاننے کی صلاحیت کیوں دیتا۔ در حقیقت انسان کو یہ تمام صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جانا، رسولوں کا سلسلہ جاری کیا جانا، کتابوں کا نازل کیا جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ایک واضح علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے۔ تو جس جگہ پر کوئی قوم خراب ہو جاتی تھی، اللہ کے راستے سے ہٹ جاتی تھی، تو وہاں رسول آیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور آخری پیغمبر آخر الزمان ہمارے پیارے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رسالت اور نبوت کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی کوئی پیغمبر اللہ کی طرف سے مبعوث نہیں کیا جانے والا ہے۔ اب یہاں رک کر ایک بات پر غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک کوئی جدید نبی، کوئی نیا نبی، کوئی ذلی نبی، کوئی بروزی نبی، کوئی اصلی نبی، کوئی حقیقی نبی، کسی طریقے کا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن قومیں کبھی بھی حد اعتدال سے گزر سکتی ہے، سیدھے راستے سے ہٹ سکتی ہے، صراط مستقیم کو چھوڑ سکتی ہے۔ تو اب قیامت تک جب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو پھر لوگوں کو سمجھائے گا کون کہ صحیح راستہ کون ہے اور خراب راستہ کون ہے، جنت کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے اور جہنم کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے۔ یہ فریضہ عائد کیا گیا ہے امت مسلمہ کے اوپر۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا ہے، جب آپ کا خطبہ ختم ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبَ، یہ جو تقریر میں نے کی ہے، یہ جو باتیں ابھی میں نے بتائی ہیں، جو یہاں حاضر ہیں وہ لوگ ان لوگوں کو تبلیغ کریں گے، ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں گے جو یہاں حاضر نہیں ہے۔ لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبَ، جو حاضر ہے وہ تبلیغ کریں گے غائب لوگوں کو۔ اس کا مطلب یہ کہ قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب تبلیغ کی ذمہ داری امت مسلمہ کے ہر فرد کے اوپر ہے۔ یہ کام صرف مولوی صاحب کا نہیں ہے، یہ کام صرف عالم صاحب کا نہیں ہے، یہ کام صرف مرشد صاحب کا نہیں ہے، یہ کام کسی مخصوص طبقے کا نہیں ہے، یہ کام کسی مخصوص جماعت کا نہیں ہے، یہ کام کسی مخصوص گروپ کا نہیں ہے، بلکہ یہ فریضہ منصبی امت کا انفرادی معاملہ بھی ہے اور امت کا اجتماعی معاملہ بھی ہے، اور فرد بھی اس فریضہ منصبی سے کوتاہی نہ کرے اور اجتماع بھی یعنی گروہ بھی اس فریضہ منصبی سے کوتاہی نہ کرے۔ تبلیغ کا کام لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلانے کا کام، اچھی باتیں بتانے کا کام، برائی سے روکنے کا کام، یہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، مر جانے کے بعد، تبلیغ کا پورا معاملہ امت کے ہر فرد کے اوپر آ جاتا ہے۔ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فریضہ منصبی کو ادا کرے، اس فریضہ منصبی سے سبکدوش ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تکلیف اٹھائی ہے اتنی تکلیف تو امت کا کوئی فرد اٹھا نہیں سکتا۔ تاہم جتنی استطاعت ہے، اپنی استطاعت ہر کوشش کرنی ہے، اس کے لیے معاشرے میں
آپ کا بائیکاٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ پر انگلیاں بھی اٹھ سکتی ہیں، آپ کے غریبان پہ ہاتھ بھی ڈالا جا سکتا ہے، آپ کو پتھر بھی مارے جا سکتے ہیں۔ میٹھی میٹھی باتیں خوب آپ کو آتی ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرنے میں اور میٹھی میٹھی باتیں لینے میں ہم بہت آگے ہیں، لیکن ہمیں طائف کا واقعہ یاد نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تبلیغ کے لیے گئے تو آپ کے ساتھ وہاں کیا سلوک کیا گیا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ وہ منظر اگر کوئی مومن یاد کرے تو اس کے روکتے کھڑے ہو جائے۔ کوئی نہ آپ کے آگے ہے نہ کوئی آپ کے پیچھے ہے، ساتھ میں ایک صاحب حضرت زید بن حارثہ ہیں جو آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں، نبی ہے اور سامنے پورا کا پورا شہر ہے، شہر کے سارے گنڈے لچے لفنگے آوارہ اور اوباش لوگ یتیم مکہ کے پیچھے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، پورا جسم آپ کے سارے کپڑے خون سے شراب ہو رہے ہیں، خون بہ بہ کر کے آپ کے نالے میں مبارک میں بھر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہایا ہے اس فریضہ منصبی کو ادا کرنے کے لیے۔ کیا ہم پسینہ بھی نہیں بہا سکتے؟ ارے پسینہ نہیں بہا سکتے تو امتی کہے کہ ہو، دھوپ میں رو جا کر کے کہیں۔ اگر یہ حوصلہ نہ ہو تو پھر تمہیں اپنے آپ کو امت محمد کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر نبی خون بہائے اس راستے میں اور اس فریضہ منصبی کی ادائیگی میں اور تم پسینہ بھی بہانے کے روادار رہو تو ایسے امتی کے اوپر تف ہے۔ کم سے کم نبی نے خون بہایا تو ہم اپنا پسینہ تو بہائیں۔ آپ کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا گیا، آپ کے منہ پر تھوکا گیا، سجدے میں ہے، اونٹ کی اوجری غلاظت اونٹ کی لا کر کے ڈال دی گئی ہے۔ گھر سے نکلتے ہیں تو خود آپ کا پڑوسی، اس کی بیوی راستے میں کانٹے بچھا دیتی ہے کہ آپ صبح کی نماز کے لیے نکل رہے ہیں، آپ کے پیروں میں کانٹے چبھ جائیں۔ اور جب آپ مکہ میں آنے والے حج کے موسم میں قبیلوں کے پاس جا جا کر کے جب اسلام کے محاسن بتاتے، اسلام کی خوبیاں بتاتے اور یہ کہتے دیکھو میں نذیر اور بشیر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میری تصدیق کرو، میرے اوپر ایمان لاؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ ابھی اس قبیلے کے لوگوں سے بات کر کے آپ اٹھے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ کا چچا ابو لہب پیچھے سے آ کر کے قبیلے والوں سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ارے تم کس پاگل کی بات سن رہے تھے؟ ارے یہ تو میرا بھتیجا ہے، پورا شہر جانتا ہے، پورا شہر مکہ جانتا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ پاگل ہے، اس کی باتوں میں مت آنا، پاگل ہے، یہ مجنون ہے، اس نے اپنے باپ دادا کا راستہ چھوڑ دیا ہے اور ہمارے دیوی دیوتاؤں کی مار پڑی ہے اس کے اوپر، اس کی باتوں میں مت آنا۔ اس کی بات میں جو آ جاتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ یہ آدمی ایسا ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان تفریق کرا دیتا ہے، بھائی اور بھائی کو آپس میں دشمن بنا دیتا ہے، ماں کو بیٹے سے الگ کر دیتا ہے، چچا کو بھتیجے سے الگ کر دیتا ہے، بھانجے کو ماموں سے الگ کر دیتا ہے۔ بہت فتنہ پرور ہے یہ سب، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک جو محنت کیے رہتے، آپ کی ساری محنت پر پانی پھر جاتا۔ آپ بتائیے کہ ایسے نازک ماحول میں، ایسے نازک حالات میں ایک نبی کا دل کتنا دکھتا رہا ہوگا۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا آپ اتنے دلگیر ہو جاتے، آپ اتنے دل گرفتہ ہو جاتے کہ آج آپ کو تسلی دینے کے لیے کبھی سورہ یوسف نازل ہوتی اور کبھی سورہ کہف نازل ہوتی، کبھی آپ کو تسلی دینے کے لیے حضرت جبرائیل تشریف لاتے کہ ہمارے حبیب آپ غم نہ کھائیے۔ ایک جگہ فرمایا گیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے ہمارے حبیب ایسا لگتا ہے جیسا کہ اگر یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے تو آپ افسوس اور حسرت سے اپنی جان دے دیں گے، آپ اپنی جان دینے پر تلے ہوئے۔ ان آیات سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تکلیفیں سہی ہیں دعوت و تبلیغ کے لیے، اس فریضہ منصبی کو ادا کرنے کے لیے۔ آج ہم گالیاں نہیں کھا سکتے، اپنے اوپر اٹھی ہوئی انگلیاں نہیں برداشت کر سکتے۔ ارے یہی کچھ نہیں ہوا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہوا ہے جو شاید کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ آپ کے
مخصوص گھروں کو بالکل معاشرے سے کاٹ دیا گیا، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا کہ ان سے کوئی لین دین نہیں کرے گا، ان کی بیٹی نہ کوئی لے گا نہ ان کو اپنی بیٹی دے گا، ان کے پاس کوئی غلہ بھی نہیں پہنچائے گا، خرید و فروخت نہیں کرے گا۔ شیب ابی طالب کے اندر بہت دنوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے چند لوگوں کے ساتھ محصور رہتے ہیں۔ آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مکہ کی مانی ہوئی رئیسہ ہیں، ایسی تکلیف انہوں نے کبھی برداشت نہیں کی تھی، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ انہوں نے یہ تکلیف برداشت کی ہے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ اسی سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ بچے بھوک سے بلکتے تھے، چمڑے چوس چوس کر کے دن گزارے گئے ہیں، پتیاں کھا کھا کر کے، کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس کر کے وقت نکالا گیا ہے۔ آپ نے کیا امت کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ امت کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ اور اپنے فریضہ منصبی کے تئیں آپ کتنے ذمہ دار ہیں، اور آپ نے اپنے فریضہ منصبی کو کس حد تک ادا کیا ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اور خود آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ نبی دعوت و تبلیغ کے لیے، حق بات بتانے کے لیے سوشل بائیکاٹ کو قبول کر لے، گلے پر ہاتھ ڈلوانا قبول کر لے، کوئی تھوکے تو اسے برداشت کر لے، سجدے میں اونٹ کی اوجڑی ڈال دی جائے تو برداشت کر لیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا شکوہ شکایت کے اسے مان لینے، اس پر صبر و تحمل برتیں، آپ کے اوپر پتھر مارے جائیں، آپ کا بدن لہو لہان ہو، آپ اسے برداشت کر لیں، اور آپ امتی ہو کر کے معمولی ٹینشن نہیں لے سکتے، کیسے آپ امتی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کرو، پہنچا دو۔ کیا پہنچا دو؟ بزرگوں کی باتیں نہیں، فلاں پیر صاحب کی باتیں نہیں، فلاں بزرگ صاحب کہتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں۔ بزرگان دین تمہارے نبی ہیں؟ کوئی بزرگ تمہارا نبی ہے؟ بجائے اس کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ریفر کرو عوام کے سامنے، امت کے سامنے، بجائے اس کے تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ریفر کرو۔ بزرگان دین ایسا کہتے ہیں، تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ بزرگ ایسا کہتے ہیں، بزرگان دین ایسا کہتے ہیں، یہ بزرگان دین تمہارے نبی ہے؟ یہ بزرگ تمہارا نبی ہے؟ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو چیز آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے وہ آپ پہنچائیے۔ میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے اوپر کیا چیز نازل کی گئی ہے؟ قرآن اور حدیث، دونوں چیزیں آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے۔ قرآن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ کوئی بات آپ اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے، قرآن حکیم میں ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو بات آپ کہتے تھے اپنی خواہش سے نہیں کہتے تھے، بلکہ جو بات بھی کہتے تھے وہ وحی الہی ہوتی تھی۔ اس کا مطلب قرآن بھی ما انزل الیک من ربک، اور حدیث بھی ما انزل الیک من ربک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ اپنی امت تک قرآن پہنچا دیجیے بلا کم و کاس، بلا کم و بیشی، اور آپ اپنی امت تک وحی خفی کو یعنی احادیث کو پہنچا دیجیے۔ بس یہی دو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کا حکم دیا گیا تھا، اور اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اور انہی دونوں ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، اور جو فرمایا تھا وہ حدیث حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا امام مالک میں لائے ہیں، کھول کر دیکھ لو، لفظ بھی پڑھ کر بتا دیتا ہوں، حدیث کس طرح ہے پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اس طرح ہے، وعن انس بن مالک مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ، رواہ مالک فی الموطا۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت
تھے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ارے یہی دونوں چیزیں تو امت کو تبلیغ کرنے کا آپ کو فریضہ منصبی دیا گیا تھا. یہی دو چیزیں آپ نے تبلیغ کی اور وہی دو چیزیں چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں. اور انہی دو چیزوں کے بارے میں آپ حجۃ الوداع کے موقع پر بتا رہے لوگوں کو کہ میں تمہارے درمیان وہی دونوں چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو میں نے اپنی پوری زندگی تم تک پہنچائی ہے, تم تک تبلیغ کی ہے. کتاب اللہ و سنت رسول ہی, اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت, میری باتیں اور میرے رب کی باتیں, تمہارے رسول کی باتیں اور تمہارے رب کی باتیں. یہی دونوں چیزیں تمہارے لیے حجت ہیں. پھر یہ بزرگان دین کہاں سے آ گئے؟ یہ بزرگ صاحب کون ہیں؟ بزرگان دین فرماتے ہیں اور بزرگ فرماتے ہیں گنجائش کہاں رہ جاتی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہی ایک اعتراض کو ٹھہر کر حل کر لوں. بڑے دل تراز کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس کی تو حدیثیں ہیں, دیکھو ترمذی کی حدیث, دیکھو فلاں کتاب کی حدیث, یہ سب حدیثیں ہیں, ہم بھی تو ان پر عمل کرتے ہیں, ہمارے پاس بھی تو حدیثیں ہیں. اور جب ہم حدیثیں بیان کرتے ہیں تو تم کہتے ہو ضعیف ہے حدیثیں. تو بڑے ادب کے ساتھ میں عرض کروں کہ کیا حدیثوں کے اوپر ذوق کا حکم ہم نے لگایا ہے؟ حدیثوں کو کمزور ہم نے کہا ہے تو حدیثیں کمزور ہیں؟ یہ کام تو محققین نے کیا ہے, محدثین نے کیا ہے, ائمہ کرام نے کیا ہے. یہ بچوں کو ہٹا دیے, خام کھایا بیٹھ کر کے ڈسٹرب کرا, چلو بھاگو یہاں سے, ادھر جاؤ, کوئی بھی اٹھے نہیں, ڈسٹرب ہوتا ہے. ضعیف حدیثیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تم ہماری حدیثوں کو ضعیف کہتے ہو, کمزور کہتے ہو. ارے بھائی ہم نے تھوڑی ضعیف کہا ہے, یہ تو حدیثوں کے پرکھنے والے, حدیثوں کے ناقدین نے ان پر کمزوری کا حکم لگایا ہے, ذوق کا حکم لگایا ہے. اس لیے کہ جیسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ امت سے دور ہوتا گیا, آپ کی جو صحیح باتیں تھیں, اصلی باتیں تھیں, حقیقی باتیں تھیں, اپنے مفاد کی خاطر, اپنے اغراض اور اپنے مشکوک مقاصد کے پیش نظر بعض دنیا پرستوں نے گڑ کر کر کے نبی کے نام سے حدیثیں اصلی حدیثوں میں ملا دی, اور ایک بڑا انبار اصلی حدیثوں کے ساتھ ساتھ نقلی حدیثوں کا لگ گیا. یہ تو کہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجددین کو پیدا کیا, محققین کو پیدا کیا, محدثین کو پیدا کیا, انہوں نے حدیثوں کو تلاش کیا, حدیثوں کو پرکھنے کے اصول قرآن حکیم کی روشنی میں بنائے. اپنی طرف سے محدثین نے اصول نہیں بنائے ہیں پرکھنے کے کہ کوئی بھی محدث کہتے یہ حدیث ضعیف ہے اور کوئی محدث کہتے یہ حدیث ضعیف ہے, نہیں, بلکہ جو اصول بنائے گئے ہیں حدیثوں کے پرکھنے کے وہ قرآن پاک سے بنائے گئے ہیں. اور ان اصولوں کو امت مسلمہ کے تمام علماء تسلیم کرتے ہیں. کوئی ان جرحوں کا اور ان تعدیلوں کا مخالف نہیں ہے. تو ہم کہاں آپ کی حدیثوں پر ذوق کا حکم لگاتے ہیں, بلکہ ان پر تو ذوق کا حکم پہلے ہی بہت کثیر لگا چکے ہیں. اور آپ کیوں ضعیف حدیثوں کو لے کر بیٹھے ہیں, اصلی حدیثوں کو آپ کیوں نہیں پکڑتے؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, یہ حدیث نسائی میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے. حدیث اس طرح ہے, وعن حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ما یریبک الی ما لا یریبک, رواہ النسائی والترمذی. یہ روایت ترمذی میں بھی ہے اور نسائی میں بھی ہے, اور راوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث یاد کی ہے. حدیث کیا یاد کی ہے کہ شک والی باتوں کو چھوڑ کر کے
ایسی باتوں کو لو جن میں شک نہ ہو۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب حدیث کے اوپر کمزوری کا حکم لگا دیا گیا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان حدیثوں کے اندر گڑبڑی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق شک والی چیزوں کو چھوڑ دو نا، کیوں پکڑے بیٹھے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ جن میں شک ہو ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ تو کوئی اگر کہہ رہا ہے آپ کی حدیثوں کے بارے میں کہ یہ حدیثیں کمزور ہیں، ان حدیثوں کی سند میں راوی لوگ کمزور ہیں اور ان راویوں کی وجہ سے حدیث کمزور ہو گئی ہے، تو جب شبہے کی بات آ گئی، شک کی بات آ گئی، تو حدیث رسول کے مطابق شک والی بات کو چھوڑ کر کے یقین والی بات لو نا۔ جو اہل حدیثوں کے پاس حدیثیں ہیں، پرفیکٹ حدیثیں جن کے اوپر کوئی جرح نہیں ہے، جو بالکل کھڑے سونے کی طرح ہے، تمہارے نقلی پیتل نما چیز کی طرح نہیں، بلکہ ساری حدیثیں صادق ہیں جن پر شک یا اسی طریقے سے شبہ بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ شک والی چیزوں کو چھوڑ کر کے ایسی چیزوں کو لے لو جن میں شک نہیں ہے۔ اور تم یہ کہتے ہو کہ تم لوگوں کے پاس جو حدیثیں ہیں وہ صحیح ہے، تو جب صحیح ہے تو کیوں نہیں قبول کرتے ہو؟ جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس جو حدیثیں ہیں وہ گڑبڑ ہے، اور خود تمہارے علماء بھی بولتے ہیں۔ تو مضبوط چیز کو چھوڑ کر کے مضبوط چیز کو کیوں نہیں لیتے ہو؟ دیکھو، ہمارا ارادہ اور ہمارا طریقہ، ہمارا شیوہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو مقبول کریں، کسی پر تان و تشریح کریں، کسی کو برا بھلا کہیں، لیکن ایک جذبہ ہے۔ کون سا جذبہ؟ وہی جذبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جذبہ امت کے تئیں اپنے دل میں رکھا تھا کہ میری امت کے سارے لوگ برا راستہ چھوڑ کر کے صحیح راستہ اپنا لیں، اختیار کر لیں، وہی جذبہ ہم بھی اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ ہمیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ آئینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آئینے کے سامنے آدمی کھڑا ہو جائے تو آئینہ بتا دیتا ہے کہ تیرے چہرے کے اوپر کیا ہے۔ تو جب تم کہتے ہو کہ تم مومن ہو، ایمان والے ہو، ہم بھی کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، تو آؤ نا، آمنے سامنے کھڑے ہو جاؤ، آمنے سامنے بیٹھ جاؤ۔ تم آئینہ ہو، میں تمہارے اندر اپنا چہرہ دیکھوں، میں آئینہ ہوں، تم میرے اندر اپنا چہرہ دیکھو، تم اپنی غلطیاں سدھارو، اور اگر ہمارے اندر غلطی ہے تو ہم اپنی غلطی سدھاریں۔ یہ کہہ کر کے کام نہیں بنے گا کہ آپ اپنا کام کرو اور ہم اپنا کام کریں، اس لیے کہ حق ایک ہوتا ہے، جنت میں جانے کا راستہ ایک ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک راستے پر چھوڑا ہے، بالکل روشن شاہراہ کے اوپر چھوڑا ہے، جس کی رات بھی دن کی طرح ہے۔ تم یہ کہہ کر چھٹی نہیں لے سکتے کہ تم اپنی مسجد میں اپنے اعمال کرو، ہم اپنی مسجد کے اندر اپنے اعمال کریں گے، ہم یہ قطار نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے کہ اگر آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں تو جو خرابیاں آپ کے اندر ہیں ان خرابیوں کے اوپر ہم ضرور تنقید کریں گے، چاہے آپ کو برا لگے چاہے آپ کو بھلا لگے، اس لیے کہ یہ کام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونپا ہے۔ کیا سونپا ہے؟ کہ کہیں اگر منکر کام دیکھو تو اس منکر کے اوپر تنقید کرو۔ لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارا عمل فلاں فلاں عمل منکر ہے، صحیح نہیں ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو آؤ، اگر وہ غلط ہے تو اپنی اصلاح کرو، اور اگر صحیح ہے تو صحت کا ثبوت پیش کرو، معاملہ یہ ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ نظریہ کی اختلاف، کسی چیز کے اندر اختلاف، یہ انسانیت کا خاصہ ہے، اختلاف ہو ہی جاتا ہے، لیکن اختلاف جب ہو جائے تو اختلاف کو برقرار نہیں رکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اختلاف کو سلجھانے کا دستور دیا ہے، ایک قانون دیا ہے، ایک طریقہ دیا ہے کہ چلو اختلاف ہو گیا، اب کیا اختلاف کو باقی رکھا جائے؟ تمہاری ڈیری کی مسجد الگ، ہماری مسجد الگ، اختلاف کو باقی رکھا جائے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کو باقی رکھنے کا حکم دیا ہے؟ نہیں حکم دیا ہے۔ تم قرآن پڑھتے ہو، تم قرآن کہاں پڑھتے ہو؟ تم تو ایک کتاب پڑھتے ہو، تم نے اس کتاب کو قرآن کا درجہ دے رکھا ہے، قرآن پڑھو۔ قرآن کے پانچویں بارے میں ایک بات آپ کو ملے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیت کریمہ اتری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کے تو لوگوں تک یہ آیت پہنچائی، اور یہ آیت ہمارے سامنے ہے کہ بھائی تنازعات کی گئی پر رسول، اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اختلاف کو باقی نہیں رکھنا ہے۔ تم کہتے ہو کہ اختلاف کو باقی رکھا جائے، تم اپنی مسجد میں اپنا عمل کرو، ہم اپنی مسجد میں اپنا عمل کریں، یہ قرآن آیت کے اوپر عمل ہے۔ آج تو قرآن میں کیا کہہ رہی ہے؟ اگر اختلاف ہو جائے تو اختلاف کو دور کرو، اختلاف
تناسب کیسے ہوگا؟ جو معاملہ ہے اسے قرآن اور سنت کی کٹوتی پر پیش کرو. جو معاملہ صحیح ہو اسے ایکسپٹ کرو، قبول کرو. تم ایسا کیوں کرتے ہو کہ ایک تو غلط موقف پر ہو اور دوسرے قرآن اور سنت کی طرف اس مسئلے کو اور اس موقف کو لوٹانے کے روادار نہیں ہو، لوٹانے کے لیے تیار نہیں ہو؟ یہ کہا کہ مسلمانیت ہے. یا تو مومن ہونے کا دعویٰ چھوڑ دو تو ہم تمہارا پیچھے چھوڑ دیں، لیکن اگر مومن کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر یہ اختلاف بھی باقی رکھتے ہو تو یہ بات چلنے والی نہیں ہے. اختلاف یا تو ختم کیا جائے یا پھر مومن ہونے کا دعویٰ ختم کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک راستے پر چھوڑ رہے ہیں، 20 راستوں پر چھوڑ رہے ہیں. یہ 20 راستے یہ انسانوں نے اپنی مفاد کی خاطر بنائے ہیں. کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی جماعت المنہجی ہے، تو کوئی صوفیزم کے اوپر چل رہا ہے، تو کوئی قادیانیت کے اوپر چل رہا ہے. یہ تمام کے تمام جو فرقے ہیں یہ انسانوں نے اپنے مفاد کی خاطر بنائے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ایک خدا واحد کی پرستی کا حکم دیا تھا. ہمارا خدا ایک، ہمارا رسول ایک، اور اسی طریقے سے ہماری کتاب قرآن حکیم ایک، اور ہمارا راستہ صراط مستقیم ایک. راستہ ایک ہے اور تم نے بہت سارے راستے بنائے ہوئے ہیں. یہ راستے ختم کرو، ایک راستے پر آ جاؤ، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اختلافات ہوئے. سب سے پہلا اختلاف کیا ہوا؟ سب سے بڑا اختلاف تھا اور سب سے پہلا اختلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرے گی نہیں. یہ سب سے بڑا اختلاف ہے اور یہ معاملہ وہاں سلجھ گیا تھا. لیکن آج بھی کچھ فہم ایسے ہیں، تحریت کے لوگ موجود ہیں تو آج بھی حضرت صدیق کی بات نہیں مانتے، حضرت عمر کی بات نہیں مانتے، اور صحابہ کرام کی پوری جماعت نے جس چیز سے تسلیم کیا تھا اس چیز سے تسلیم نہیں کرتے. کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے اوپر یہ اشکال پیش کیا تھا کہ نبی کو موت نہیں آئی ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب کے پاس گئے ہیں، جس طرح موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے اپنی قوم کو چھوڑ کر کے اور کچھ دنوں بعد اپنی قوم کے پاس پلٹ آئے تھے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رب کے پاس گئے ہیں، وہ ہم تک آ جائیں گے، آنے والے ہیں. آپ تمام صحابہ کرام چپ چاپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. پورے مدینے میں خوف و ہراس کا اور دکھ اور تکلیف کا ماحول موجود ہے. ایک سوگوار فضا مدینے کے اوپر مسلط ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے باہر سے انتقال کی خبر ملی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کی خبر ملی. گھوڑے پر سوار ہو کر کے مدینہ تشریف لائے اور جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر جاری ہے اور اس وقت شدت اختیار کر گئی ان کی تقریر اور کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ بولا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں تو اس کی گردن اڑا دوں گا. اور تمام صحابہ کرام خاموش ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا کہ خاموش ہو جاؤ، تمہارا موقف غلط ہے. اور آپ اندر گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک کپڑے سے ڈھکی ہوئی ہے. آپ نے کپڑا اٹھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا، رو پڑے. اور جب باہر نکلے دیکھا کہ حضرت عمر کی تقریر چالو ہے، اسی موقع پر اڑے ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی. روکا تاکہ خاموش ہو جاؤ. حضرت عمر خاموش نہیں ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تقریر دی گئی. اے لوگو من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. دیکھو تم میں جو محمد کی پوجا کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں. ان محمدا قد مات، انتقال کر چکے نہیں، رحلت فرما چکے نہیں، پردہ کر گئے نہیں. حضرت صدیق نے صاف لفظوں میں فرمایا کیا صدیق سے زیادہ کوئی صحابہ ہو سکتا ہے؟ ارے جس نے اپنا تن من دھن اپنا کاروبار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مٹا دیا ہو، جس نے اپنا گھر بار مٹا دیا ہو محبت میں، اس کے ادب پر کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ جو شبہ کرے وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے. صاف فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نہیں کر گئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت نہیں ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملنے کے لیے نہیں گئے کہ واپس آ جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتقال نہیں کر گئے، پردہ نہیں کیا ہے. آپ ان محمدا قد مات، محمد مر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور حدیث یہ کہنے کے بعد آیت کریمہ لا رہے ہیں، آیت کریمہ پیش کر رہے ہیں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو
صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، اور اتنا جب میں نے جان لیا، یقین کر لیا، تو ایسا لگا جیسے میرے پیروں میں جان ہی نہیں ہے، میرے پیر مجھے اٹھانے کی طاقت کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور میں وہی کھڑا ہو گیا، وہی بیٹھ گیا۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف اس وقت صحیح نہیں تھا، دوسرے صحابی نے قرآن کی آیت پیش کی تو اختلاف ختم ہو گیا۔ اختلاف تھا کہ نہیں تھا؟ اختلاف ہوا تھا کہ نہیں کہ حضور مرے کہ نہیں مرے؟ حضرت عمر کہہ رہے کہ نہیں مرے، حضرت صدیق فرمانے لگے نہیں مر گئے۔ دلیل کا پیش کی قرآن پیش کیا، اور یہ جب دلیل آ گئی تو اختلاف ختم ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خاموش ہو گئے، یعنی حضرت عمر کا بھی یہ عقیدہ، تمام صحابہ کرام کا عقیدہ، حضرت ابوبکر کا یہ عقیدہ، تمام صحابہ کا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عقیدہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے۔ لیکن آج ایک پورا کا پورا گروپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتا ہے، اور یہ لوگ جو ہمارے خلاف بہت زیادہ ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حق کے اس چراغ کو بجھا دے، حق کا یہ چراغ ان کی پھونکوں سے بجھنے والا نہیں ہے، یہ ایک ایسا سیل رہا ہے جسے دنیا کا کوئی طوفان نہیں روک سکتا۔ اور یاد رکھو کہ مستقبل ہمارا ہے، فیوچر ہمارا ہے۔ باطل فرقوں نے ہمارے اوپر جو ظلم کی انتہا کی تھی، اب ظلم کے بادل چھٹ چکے ہیں، صاف سے دکھائی دے رہا ہے کہ مستقبل اہل حدیث ہو رہا ہے، اس لیے کہ حق ان کے پاس ہے، اس لیے کہ قرآن و سنت کا حسین اور مضبوط سرمایہ ان کے پاس ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے ہمارے پاس جس کے اوپر کوئی انگوش نمائی کر سکے، اور کوئی مائی کا یہ کہہ کر نہیں نکل جا سکتا کہ تمہارا یہ موقف غلط ہے، تمہارا یہ موقف صحیح ہے۔ یقین ہے ہمارے پاس، اس لیے کہ ہم نے صرف اور صرف قرآن اور سنت کو اپنا رہنما بنایا ہے، قرآن اور سنت کو اپنا دلیل راہ بنایا ہے، قرآن اور سنت کو اپنا رہبر مانا ہے، اور قرآن اور سنت سے زیادہ مضبوط چیز اور بادری چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ ارے افسوس کرو تم کہ تمہارے پاس یہ دونوں مضبوط سرمائے نہیں ہے۔ تمہارے پاس اگر بزرگ ہے، بزرگان دین دیتے ہیں اور بڑا بزرگ دیتا ہے، لیکن ہم یہ کبھی نہیں کہتے، اس لیے کہ ایک طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور دوسری طرف دنیا کے تمام بزرگوں کی بات ہو سکتے ہیں۔ ایسے تمام بزرگوں کی بات سے آپ رسی کی چوکری میں ڈالیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرا سے کہتے ہیں ہم قیاس کو نہیں مانتے، ہر اجماع کو نہیں مانتے، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ جہالت کی انتہا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڈو کہاں کھائے تھے؟ ارے ایسا سوال تو کوئی بچہ بھی نہیں کرے گا، ایسا اعتراض تو کوئی بچہ بھی نہیں کرے گا۔ جواب دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڈو نہیں کھائے تھے؟ لڈو کھانا کہاں سے نکالا؟ بخاری شریف کی لہٰذا حدیث پاک میں میٹھے کھانے کی اور اس کے پسند ہونے کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے، لہٰذا لڈو کھا سکتے ہیں، لڈو کھانا سنت ہے۔ اس طریقے کے الٹے پلٹے سوالات کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم قیاس نہیں مانتے، اجماع نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ ہمارا تو موقف یہ ہے کہ قرآن کے اندر اگر کسی مسئلے کا حل موجود ہے تو سراخوں پر، قرآن کے اندر اگر کسی مسئلے کا صاف حل موجود نہیں ہے تو حدیث دیکھیں، حدیث کے اندر اگر وہ مسئلہ مل جاتا ہے تو سراخوں پر، اور اگر قرآن و حدیث دونوں میں اس کی وضاحت نہیں ہے، صراحت نہیں ہے، تو پھر اجماع دیکھیں گے کہ بڑے بڑے علماء کرام نے کیا کہا ہے، اور خاص طور سے یہ دیکھیں گے کہ اس مسئلے میں بڑے بڑے صحابہ کرام کی اور صحابہ کرام کی جماعت کی کیا رائے تھی۔ قرآن، حدیث اور اس کے بعد اجماع صحابہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہوں گے اس راستے پر چلنے والا ہی نجات پا سکتا ہے، وہی صحیح راستہ ہوگا۔ تو صحابہ کرام کا اجماع دیکھیں گے، اگر صحابہ کرام کے اجماع کے اندر بھی بات نہیں ملتی ہے تو علماء کا اجماع دیکھیں گے کہ فلاں امام نے یا اماموں نے کیا بات کہی ہے، علماء نے کیا بات کہی ہے، اور اگر علماء کی بات بھی اس سلسلے میں کوئی تشفی بخش جواب نہیں دیتی ہے تو پھر ہم قیاس کریں گے۔ کون قیاس کو نہیں مانتے؟ لیکن تم تو قرآن و حدیث موجود ہو تو قیاس کرتے ہو، ہم تو اس قیاس کے خلاف ہیں، اس اجماع کے خلاف ہے جو قرآن و حدیث کے موجود ہوتے ہوئے مانا جائے۔ قرآن و حدیث کے اندر حکم موجود ہو، قیاس کو ہم کہتے تسلیم کر لیں، اور تمہارا
ضمیر کیسے گوارا کر لیتا ہے کہ قرآن و سنت کی موجودگی میں قیاس کو تسلیم کرے؟ کتنی احادیث موجود ہے، قرآن کی کتنی آیتیں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں بھی ہم قیاس سے چمٹے ہوئے۔ بتائیے، ایک امتی کا شیوا ہے، یہ امتی کی شان ہے کہ قرآن و حدیث کی موجودگی میں قیاس کے اوپر عمل کرے، اور پھر ہم لوگوں کو تانا دے کہ ہم لوگ قیاس کو نہیں مانتے۔ ارے قرآن و حدیث کی موجودگی میں قیاس کو کیسے ہم تسلیم کریں گے؟ ہاں، قرآن و حدیث کے اندر کوئی واضح حکم موجود نہ ہو تو ہم قیاس کی طرف اور اجماع صحابہ کی طرف رجوع کریں گے۔ کون قیاس اور اجماع صحابہ کا منکر ہے؟ منکر تو ہم اس وقت ہے جب قرآن و حدیث کا حکم واضح طور پر موجود ہو اور اس کے باوجود ہم قیاس کو تسلیم کریں۔ یہ بات ہم نہیں مانتے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اختلاف ایک فطری چیز ہے، لیکن اختلاف کو برقرار رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ قرآن میں حکم ہے کہ اختلاف کو ختم کرو، اختلاف باقی نہ رہے، اور تم کہتے ہو کہ تم اپنا کام کرو، مسجد میں تمہارے جو عمل ہے وہ تم کرو، ہم اپنی مسجد میں اپنے عمل کریں گے، تم ہمارے بارے میں کچھ مت بولو، ہم تمہارے بارے میں کچھ نہ بولیں۔ ایسا نہیں کرنے والا، ایسا نہیں کرنے والا۔ اس لیے کہ قرآن کا یہ حکم ہے کہ اختلاف کو ختم کریں مومن لوگ، ایک پلیٹ فارم پر آئے، تم تمہارا عمل کرو، ہم ہمارا عمل کریں۔ ایسا چلنے والا نہیں ہے چوچو کا مربع، یا تو صحیح بات مانو یا پھر مومن ہونے کا دعویٰ چھوڑ دو، ہم تمہارا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب تک تم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے رہو گے تمہارا پیچھا ہم چھوڑنے والے نہیں، برابر تمہارے اوپر تنقید ہوتی رہے گی۔ اس لیے کہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور جب بھی کوئی اختلاف ہو تو اس کا حل صرف اور صرف قرآن اور سنت کے اندر ہے، اور ہر اختلاف کا حل ہم کو قرآن و سنت میں مل جائے گا۔ لیکن قرآن و سنت کی مانتا کون ہے؟ قرآن و سنت کی موجودگی میں بھی قیاس چل رہا ہے۔ ایک جماعت تو مانتی ہی ہے، ایک گروہ، ایک فرقہ مانتا ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح زندہ ہے اپنی قبر کے اندر جس طرح دنیا میں زندہ تھے، اور یہاں عالم یہ ہے کہ بزرگوں کی باتیں جو کتابوں میں ان کے لکھی ہوئی ہیں ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو چھوڑو، ایک عام آدمی بھی اسی طریقے سے مرنے کے بعد زندہ ہو جاتا ہے جس طریقے سے وہ دنیا میں زندہ تھا۔ ابو یعقوب سنوسی، شیخ ابو یعقوب سنوسی، فضائل صدقات کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو قرآن کی طرح رحل پر رکھ کر پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کو ہٹا کر تاخ پر رکھ دیا گیا ہے اور ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب کو رحل کے اوپر رکھ دیا گیا ہے، اور پھر بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، ہمارے دل میں رسول کی اور اللہ کی محبت ہے، اکابر کی محبت میں، بزرگوں کی محبت میں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تاخ رسیہ کے اوپر رکھ دیا ہے۔ آپ انہیں حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے کہ رحل پر رکھ کر یہ بخاری شریف پڑھتے نظر آئے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اپنی مسجد کے اندر یہ رحل کے اوپر قرآن حکیم پڑھتے ہوئے نظر آئے۔ دارالعلوم دیوبند کا واقعہ ہے سن 85 کا، میں اس وقت دارالعلوم دیوبند پڑھ رہا تھا، تو وہاں کی جو جامع مسجد ہے، جامع مسجد دیوبند، وہاں عصر کے بعد تبلیغی نصاب پڑھی جاتی ہے، تو کچھ درد مند حضرات اور کچھ سوجھ بوجھ والے لوگوں نے یہ کہا کہ اس کتاب کا درس عصر کے بعد نہ ہو کر کے اگر معارف القرآن، یہ معارف القرآن یہ در حقیقت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے بیان القرآن کی مزید تشریح اور توضیح ہے۔ مولانا نے تفسیر کی جو کتاب لکھی ہے بیان القرآن، معارف القرآن اسی تفسیر کی مزید توضیح اور تشریح ہے، تو وہ تفسیر کی کتاب قرآن کی یعنی معارف القرآن عصر بعد پڑھی جائے۔ ایک صحابی جماعت کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اس تفسیر کے پڑھنے میں کوئی برکت نہیں ہے، اس تفسیر کے پڑھنے میں کوئی برکت نہیں ہے، اور کپڑا چھاڑتے ہوئے مسجد سے نکل گئے۔ بتائیے، قرآن کی تفسیر پڑھنے میں کوئی برکت نہیں، اور ایسی کتاب جس کے اندر ایسی واحد تباہی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کے پڑھنے میں برکت ہے۔ اب بتائیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنی محبت ہے، اللہ کے کلام سے کتنی محبت ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے۔ تو فضائل صدقات کے اندر ابو یعقوب سنوسی کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کا ایک مرید ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کل ظہر کے بعد میں مر جاؤں گا، ہاں کل ظہر کے بعد میں مر جاؤں گا۔ دوسرے دن وہ ظہر کے وقت آیا، کعبے کا طواف کیا، تھوڑی دور گیا اور مر گیا۔
ابو یعقوب سنوسی کہتے ہیں کہ میں گیا، میں نے اس کو نہلایا، کفن دیا اور قبر کھود کر کے جب میں نے اس کو قبر میں لٹایا تو اس نے آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھول دی، اور میں نے کہا کہ کیا مرنے کے بعد زندگی ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو زندہ ہوں اور عاشق اسی طرح زندہ رہتا ہے۔ دیکھو فضائل صدقات اٹھا کر کے یہ واحد واقعہ موجود ہے، وہاں یہ واحد اور تباہی واقعہ موجود ہے۔ بتاؤ عمل اگر خراب ہو جائے تو کچھ چلنے جیسا ہے، لیکن اگر عقیدہ بگڑ جائے تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے سے بڑا عمل قطعاً قابل قبول نہیں، کوئی ویلیویشن رکھنے والا نہیں۔ مین چیز تو عقیدہ ہے، اور عقیدہ کیا بیان کیا گیا ہے قرآن حکیم میں؟ ارے قرآن پڑھو تب تو تمہیں معلوم ہو کیا قرآن نے عقیدہ بیان کیا ہے۔ اٹھاؤ سورہ مومنون، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون۔ آج تم مر جا رہے ہو، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، آج تم مر جا رہے ہو، اب ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اب اس موت کے بعد صرف قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، تب تک تم آنکھیں نہیں کھول سکتے۔ اور یہاں اس آیت کریمہ کے خلاف کہا جا رہا ہے کہ اس نے آنکھیں کھول دی۔ اب بتاؤ قرآن کا عقیدہ مانے یا اس واحد تباہی کتاب کا واقعہ مانے؟ چلنے دو گے اس کتاب کو؟ ہم تو نہیں چلنے دیں گے، تم اپنے ایریے میں چلنے دو، ہم اپنے ایریے میں ایسا واحد تباہی عقیدہ نہیں چلنے دیں گے، چاہے جان رہے یا نہ رہے۔ چلے گی تو رسول کی بات، چلے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات، اور ان دونوں کی باتوں کے سامنے کوئی واحد تباہی واقعہ اور کوئی واحد تباہی عقیدہ نہیں چلنے دیں گے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیے، ایمان والے ہیں آپ۔ قرآن کہتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اے دنیا کے تمام انسانوں، انکم سب کے سب لوگ اس دنیا کی زندگی کے بعد مر جاؤ گے، تمہاری دنیا کی زندگی ختم، لمیتون میت ہو گئے۔ پھر اب آنکھیں کب کھولو گے؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون۔ حق بات بڑی کڑوی لگتی ہے، حق بات بڑی کڑوی لگتی ہے، لیکن انہی لوگوں کو کڑوی لگتی ہے جن کا ذہن ٹیڑھا ہو گیا ہو، جن کے دل کے اوپر خلاف چڑھ گیا ہو، حق کو قبول کرنے کی ساری صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں، اور دل میں ایمان کی رونق باقی نہ ہو، ہلکی سے ایمان کی روشنی کی کرن باقی نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو قرآن کا پورا قرآن پلا دو تو ان کی سمجھ میں بات آنے والی نہیں۔ کیا ابو جہل ہوشیار نہیں تھا، سمجھدار نہیں تھا، لیکن اس کی سمجھ میں بات آئی، بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے بعد بھی اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ لیکن ہمیں تبلیغ نہیں روکنا ہے، حق بات کہنے سے مکرنا نہیں ہے، حق بات کہتے رہنا ہے اور قرآن و حدیث پیش کرتے رہنا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ جیسے ابو یعقوب سنوسی نے اس کو قبر میں لٹایا، آنکھیں اس نے کھول دی، انہوں نے کہا مرنے کے بعد زندگی ہے، کہتے ہاں میں تو زندہ ہوں، اور عاشق لوگ ایسے ہی زندہ رہتے ہیں۔ اب بتائیے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون۔ تم اس دنیا کی زندگی کے بعد موت سے دوچار ہونے والے ہو، مر جاؤ گے، پھر اٹھائے کب جاؤ گے؟ آنکھیں کب کھولو گے؟ قیامت کے دن۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، قیامت کے دن آ کے کھولو گے۔ اور یہ واقعہ کیا کہہ رہا ہے؟ جیسے ہی قبر میں لٹایا آ کے کھول دی۔ اب بولو قرآن کو مانے یا اس واقعے کو مانے؟ فیصلہ کرو، فیصلہ کرو۔ ایک واقعہ زکریا صاحب قادلوی کی کتاب موت کی یاد، 25 کتاب، اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حسن ابن حی ان کے بھائی علی مرض الموت میں مبتلا تھے۔ زکریا قادلوی کی کتاب موت کی یاد میں حسن ابن حی ان کے بھائی یا حسن حی ان کے بھائی علی مرض الموت میں گرفتار ہیں۔ اچانک بستر پر سے وہ پانی پانی کی آواز لگاتے۔ حسن حی کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ میرا بھائی بستر پر سے پانی مانگ رہا ہے، لیکن میں اس وقت نماز کی نیت سے کھڑا تھا۔ جب میں نے سلام پھیرا گلاس میں پانی لے کر ان تک پہنچا تو ان کے ہونٹ تر تھے۔ میں نے پانی کا گلاس انہیں دینا چاہا تو کہنے لگے میں پانی پی چکا ہوں۔ میں نے حیرت سے کہا کہ اس گھر میں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، پانی کس نے پلایا؟ کہا کہ جبرائیل آئے تھے، پانی پلا کر گئے، اور یہ کہہ کر گئے کہ تم اور تمہارے بھائی ان لوگوں میں سے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔
یہ تبصرہ دیکھو جبرائیل کا. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ دیکھو قرآن حکیم کا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ سورہ قدر پوری کی پوری آپ کو یاد ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس سورہ کریمہ سے جو استدلال کرنا چاہ رہا ہوں وہ بیان کروں، آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ تمام انبیاء کرام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لانے والا فرشتہ کون ہے؟ نام کون ہے؟ نام کیا اس کا؟ جبرائیل. وہ موثق فرشتہ ہے جو تمام انبیاء کرام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لاتا تھا. اور پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی فرشتہ آتا تھا پیغام لے کر کے. قرآن حکیم کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. یہ قرآن حکیم رب العالمین کا نازل کرتا ہے اور لے کر کون آیا ہے؟ روح الامین لایا ہے، جبرائیل لایا ہے اس کو. اور کہاں لے کر آیا ہے؟ عَلَىٰ قَلْبِكَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب محترم کے اوپر اتارا ہے قرآن حکیم کو. اس سے یہ پتا چلا کہ قرآن کا لانے والا، اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والا فرشتہ جبرائیل ہے. اور جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے یہ فرشتہ آتا رہا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے، اس دنیا سے جا چکے، رفیق اعلیٰ سے مل چکے. اب اس فرشتے کا کسی آدمی کے پاس آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ نبیوں کے پاس آتا تھا. یہ ایرو غیرو نتو خیرو کے پاس آنے والا فرشتہ نہیں ہے، یہ تو باسمت ہستیوں کے پاس آنے والا فرشتہ تھا. اب یہ کسی آدمی کے پاس نہیں آتا. ہاں رمضان میں پورے فرشتوں کی فوج لے کر کے اترتا ہے. کیوں؟ قرآن حکیم کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے. اس لیے کہ اسی رات کو قرآن حکیم اترا، لہذا قرآن حکیم کی یاد کے لیے، یادگار کے لیے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ان دیٹ نائٹ، اس رات میں فیہا ان دیٹ نائٹ، اس رات میں یعنی قدر کی رات میں تنزل الملائکۃ والروح. اور کیوں آتے ہیں؟ بإذن ربہم، رب کا حکم ہوتا تب آتے ہیں. غور کیجیے بإذن ربہم کی قید پر کہ سال بھر آپ کہیں نہیں جا سکتے، اس لیے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اور تمہیں مقرر کیا گیا تھا کہ نبیوں کے پاس ہمارا پیغام لے جاؤ. اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، لہذا تمہارا کام ختم ہو گیا. اب سال بسال ہماری اجازت ہے کہ رمضان میں قدر کی رات کو جاؤ، صبح تک رہو اور اس کے بعد واپس چلے آؤ. کسی ایرو غیرو نتو غیرو کے ساتھ یہ فرشتہ نہیں جاتا. قرآن حکیم کا بیان. اور یہ واقعہ کیا بیان کر رہا ہے؟ قرآن حکیم کے بتائے ہوئے عقیدے کے خلاف کہ جبرائیل ایک آدمی کو پانی دے رہے ہیں، ایک بزرگ کے مریض کو پانی پلا رہے ہیں. بتائیے یہ عقیدہ کوئی مسلمان تسلیم کر سکتا ہے؟ ارے یہ عقیدہ تو قرآن حکیم کے بتائے ہوئے عقیدے کے بالکل خلاف ہے. اور سنو، زکریا صاحب تاجلوی کی کتاب موت کی یاد کے اندر عبداللہ ابن موسیٰ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست تھے علی ابن صالح، ان کا انتقال ہو گیا. میں اس وقت سفر میں تھا، جب واپس آیا تو پتا چلا کہ علی ابن صالح کا انتقال ہو گیا ہے. تو میں ان کے بھائی کے پاس گیا، حسن ابن صالح کے پاس. تو جو مر گئے تھے ان کے بھائی حسن ابن صالح، تعزیت کے لیے گیا کہ میرا دوست آپ کا بھائی تھا، مر گیا، میں سفر میں تھا، آپ اس کی تعزیت کے لیے آیا ہوں. اور تعزیت کرتے ہوئے عبداللہ ابن موسیٰ رو پڑے. تو حسن ابن صالح کہہ رہے ہیں کہ رونے سے پہلے ان کے موت کا واقعہ سنو، بڑا عجیب و غریب ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ بستر مرگ سے انہوں نے پانی مانگا. وہی واقعہ ملتا جلتا، لیکن وہاں جبرائیل آئے تھے. یہاں دیکھو کون آ رہا ہے، علی ابن صالح کے پاس کون آ رہا ہے. دیکھو کہتے ہیں حسن ابن صالح کہ میرے بھائی جب بستر مرگ پر تھے پانی مانگا انہوں نے، میں پانی لے کر کے ان کے پاس گیا تو دیکھا کہ ان کے ہونٹ تر ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے پانی نہیں چاہیے. کہا کہ آپ نے پانی مانگا تھا. کہا میں نے پانی پی لیا ہے. کہا کہ آپ کو پانی کس نے دیا؟ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور فرشتوں کے ہجوم میں تھے، فرشتوں کی جماعت میں تھے. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے غفلت میں ایسی بات بول رہی ہوں. تو میں نے اور باتیں کرنے کے لیے کہا کہ فرشتوں کی سب کیسی تھی.
کا بھی تابتا، فرشتوں کی سب تابتا تھی. ذرا غور کیجیے، قیامت کے دن فرشتوں کی صف لگے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، آئے گا تیرا رب اور فرشتے سب در صف. اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی سب تابتا بنائے ہوئے ایک عام آدمی کو پانی پلانے کے لیے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تو سکتا بنا دیا، پانی پلانے والا بنا دیا. اس سے بڑی توہین اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب ہم کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین والا واقعہ بیان کرے اور ہم اس پر خاموش رہے تب تو ہم بڑے اچھے، اور تنقید کرے تو تمہاری نگاہوں میں سب سے زیادہ خراب وہابی لہابی اور فلاں فلاں ہے، غیر مقلد ہے. ہمارا دل جلتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شان پر کوئی انگشنائی کرتا ہے اور آپ کی شان کی تنقید کرتا ہے، تو ایک موحد مسلمان، ایک باایمان مسلمان، اس کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی، وہ فوراً مارنے مرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ نبی کی یہ توہین کس نے کی، کیوں کی؟ یہ تو جبرائیل کی شان میں تنقید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، سکا بنا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نوز ملنا. ایک امتی کا صحابہ کرام کو بھی نہیں چھوڑا جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر یہ آیت اتری ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور جو ان کے اصحاب ہیں کافروں کے اوپر سخت ہے، مومنوں کے اوپر نرم ہے. اور یہ جو آپ کے ارد گرد ہے صحابہ کرام ایک رینڈم آپ کے ارد گرد جمع ہوئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آپ کے ارد گرد جمع کرنے کے لیے منتخب کیا ہے. یا ایک رینڈم آپ کے ارد گرد جمع ہوئے، اللہ نے چوائس کیا ہے، عجیب عجیب لوگوں کو منتخب کیا ہے. کوئی کرنل ہے، کوئی جنرل ہے، کوئی قاضی ہے، تو کوئی شمشیر زن ہے. امت کے بہترین لوگوں کو منتخب کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کر دیا. حضرت معاویہ کے بارے میں علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان نے، ستاروں نے، چاند سورج نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر سیاستداں نہیں دیکھا. اتنا بڑا سیاستداں، اتنا بڑا سیاستداں چاند ستاروں میں نہیں دیکھا ہے، سورج پر نہیں ہوا ہے، کتنے بڑے سیاستداں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے سیاستداں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیدہ بنایا، آپ کا امتی بنایا، آپ کا صحابی بنایا. اور حضرت خالد بن ولید ایک تو ایک جنگ لڑی ہے، کیا مجال کہ کوئی تلوار ان کی گردن کاٹ سکے. ایسے جرنل کو جس کا ریکارڈ میں بریک نہیں کر سکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کر کے آپ کا حلقہ کو گوشت بنا دیا، صحابی بنا دیا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایک رینڈم آپ کے صحابہ آپ کے ارد گرد جمع نہیں ہوئے. ارے مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، ان کی مثال تورات میں موجود، ان کی مثال انجیل میں موجود. یہ مقام ہے، یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے. اور صحابہ کرام کی عظمت کو داغدار کرنے والے ذرا دیکھیں فضائل حج کے اندر، اٹھاؤ تبلیغی نصاب، فضائل اعمال اٹھاؤ، فضائل حج کھولو، دیکھو فضائل حج کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب تراویح کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت عمر نے جو 20 رکعت تراویح پڑھائی تھی، یہ غیر مقلد 8 رکعت پڑھتے ہیں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 11 رکعت کا حکم دیا ہے. موطا امام مالک کھول کر دیکھو، موطا امام مالک کھول کر دیکھو. لیکن الزام یہ دیتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈالتے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح کا حکم دیا تھا، غیر مقلدہ جو 11 رکعت تراویح پڑھتے. وہاں تو حضرت عمر کو ہاتھ کیا جا رہا ہے. اور فضائل حج کے اندر شیخ الحدیث صاحب کیا فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور سنیے فضائل حج کے اندر موجود ہے، یہ دعوت تبلیغی نصاب فضائل حج میں موجود. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم کھا لو کہ جو آدمی صاحب نصاب ہوتے ہوئے حج نہ کرے، حج کے سارے شرائط موجود ہوں، صاحب نصاب ہو، پیسہ بھی ہو، کوئی مانے نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کے بعد بھی حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے. حضرت عمر کا یہ قول پیش کرنے کے بعد کہ کوئی آدمی صاحب نصاب ہو اس کے بعد بھی حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے. اتنا لکھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول، شیخ الحدیث فرما رہے، تبصرہ کر رہے، اتنے بڑے صحابی کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں، قلم نہیں کانپا، ہاتھ نہیں کانپا، اور حضرت عمر کی شان میں گستاخی کر بیٹھے کہ یہ حضرت عمر کی تحقیق ہوگی،
لیکن علماء کا یہ کہنا ہے کہ حج صاحب نصاب ہونے کے بعد اگر کوئی نہ کرے تو کافر نہیں ہوتا ہے. یہ معاملہ ہے. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر یہ ٹپڑی ہے. یہ ٹپڑی دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر ٹپڑی دیکھو شیخ الحدیث کی. کیا کہ حضرت عمر کی یہ تحقیق ہوگی. حضرت عمر فرما رہے یہودی نصرانی ہو کر مرے. یہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر کی تحقیق ہوگی. علماء کا کہنا ہے کہ کافر نہیں ہوگا. یہاں علماء کی بات لے لی گئی ہے, حضرت عمر کی بات کو چھوڑ دیا گیا. اور یہ فضائل آیات پڑھتے وقت اس کی تلاوت کرنے والے سناتے ہیں یہ آیات سناتے ہیں اور جھوم جھوم کر سناتے ہیں, اور سننے والے بلا سمجھے بوجھے جھوم جھوم کر سنتے رہتے ہیں. وہ جھوم جھوم کر سناتا ہے, وہ جھوم جھوم کر سنتے رہتے ہیں. نہ اس کی سمجھ میں کچھ آتا ہے نہ اس کی سمجھ میں کچھ آتا ہے. اور کچھ سناؤں؟ فضائل صدقات کے اندر ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. وہاں تو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی انتہا کر دی گئی. مسلم خولانی, کیسے نام نہیں ان کے, کہاں صحابہ کرام, کہاں یہ عجیب و غریب نام مسلم خولانی. مسلم خولانی کہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ انہوں نے کوڑا رکھ رکھا تھا. کوڑا سمجھتے, کوڑا رکھ رکھا تھا. گائے کے لیے, اپنے کو مارنے کے لیے. اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے کہ تو بڑا شریر ہو گیا ہے, میں تجھے عبادت میں اس طرح گھسیٹوں گا کہ تو تھک جائے گا. اور سستی تھوڑی سی ہوتی تو اپنی پگلیوں پر وہ کوڑا مارتے اور کہتے کہ ان پگلیوں پر مارنا گھوڑے کو مارنے سے بہتر ہے. اور کہتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, سارے درجات وہی لوٹ لیں گے, لیکن ہم ان کی مزاحمت کریں گے. وہ بھی کیا سمجھیں گے کہ اپنے پیچھے مردوں کو چھوڑ گئے, وہ بھی کیا سمجھیں گے کہ اپنے پیچھے کیسے مردوں کو چھوڑ گئے تھے. چھ پتی کے شور میں کہاں صحابہ کرام اور کہاں یہ تو پوچھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی شان میں گستاخی کی انتہا ہو گئی ہے. اور قرآن حکیم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تغلوا فی دینکم, اے ایمان والو دین کے تعلق سے غلو مت کرو. فضائل نماز اٹھا کر کے دیکھو, اویس قرنی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب رکوع میں جاتے تو رکوع ہی میں رات گزار دیتے. رکوع میں جاتے تو رکوع ہی میں رات گزار دیتے. حضرت امام شافعی کے بارے میں ہے فضائل نماز کے اندر کہ ایک دن کے اندر وہ 60 قرآن ختم کرتے تھے. امام شافعی کو کوئی الزام ہے, حضرت امام کے اوپر بہت بڑا الزام ہے, اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. 3 دن سے کم پر قرآن نہیں ختم کرنا چاہیے. اور یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا لکھا فضائل نماز میں, ایک دن میں 60 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 دن سے کم جس نے قرآن پڑھا, 3 دن سے کم میں ختم کیا اس نے قرآن کو سمجھائیں گے. لہٰذا 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم نہیں کرنا چاہیے. دیکھو انسان کی گفتگو اس کے عقیدے کا آئینہ دار ہوتی ہے. نہیں, انسان بولتا ہے تو اس کا عقیدہ معلوم ہوتا ہے. انسان کی تحریر اس کے عقیدے کا آئینہ دار ہوتی ہے. اس کا مطلب شیخ الحدیث نے جو اس کتاب کے اندر لکھا ہے وہی ان کا عقیدہ ہے. اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو وہ بولتے کیوں, اگر ان کا یہ عقیدہ نہ ہوتا تو لکھتے کیوں. تحریر اور گفتگو لکھنے والے کی اور بولنے والے کی اندرونی کیفیت کا آئینہ دار ہوتی ہے, عقائد کا آئینہ دار ہوتی ہے. اور یہ ساری باتیں موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں حضرات تسلیم کرتے ہیں اور یہی کتاب پڑھی جاتی ہے. امام شافعی 60 مرتبہ ایک دن میں قرآن ختم کرتے تھے. اویس قرنی جب رکوع میں جاتے تو رکوع میں رہتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا گیا کہ 50 سال تک انہوں نے ایک ہی وضو سے فجر اور عشاء کی نماز پڑھی. بتائیے, جبکہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلاتے ہیں, کہتے ہیں الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل. کہا کہ عمر بن عاص میں نے سنا ہے, مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ تم رات میں قیام کرتے ہو پوری رات اور دن میں روزے رکھتے ہو. کہا کہ اللہ کے رسول ہر رات پوری رات نماز پڑھتا ہوں اور ہر دن روزہ رکھتا ہوں. کہا کہ دیکھو افطار کرو روزہ رکھو, قیام بھی کرو سو بھی. اور آپ نے فرمایا آگے وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تیرے بدن کا تیرے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تیری آنکھ کا تیرے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے. اب بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بدن کو اس کا حق دے دو, آپ کو اس کا حق دے دو اور بیوی کو اس کا حق دے دو. اب بتاؤ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی نہیں ہے کہ ایک ہی وضو
ہوا. بیوی کے پاس جانے سے وضو ٹوٹ جاتا, بیوی کے پاس 50 سال تک نہیں گیا, حق زوجیت ادا نہیں کی. جسم کو رات بھر تھکایا, جسم کا حق ادا نہیں کیا. بتائیے حدیث رسول کے خلاف امام نے کیا, اور تم یہ واقعہ بیان کر کے کہتے ہو کہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے, ارے تم گستاخ ہے امام ابو حنیفہ ہو, اور کہتے ہو کہ ہم گستاخ ہے حنیفہ. بخاری شریف کھولو, ایک حدیث پاک سناتا ہوں, ذرا غور سے سنیے. حدیث اس طرح ہے, وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. رواه البخاری فی کتاب العلم. یہ عبارت کتاب العلم میں ہی لفظوں کے ساتھ موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے قریب میں لوگوں کے دلوں سے علم کو نکال لے گا. علم کیسے نکال لے گا؟ دلوں سے نکال نہیں لے گا. کیسے نکالے گا؟ علماء اٹھ جائیں گے, اچھے علماء نہیں رہیں گے, حق پرست علماء نہیں رہیں گے. اگر کوئی معاشرے میں حق علماء تو کہیں گے یہ فلاں اس کا خریدے خراب ہے, کوئی ان کو شروع کرے گا اس کا اس کا یانگا صحیح نہیں ہے, تو یہ فلاں چیز میں ملومت ہے تو فلاں چیز, طرح طرح کے الزامات, طرح طرح کی باتیں اس حق پرست کے خلاف کیجیے. منہ میں زبان ہے آدمی کو کچھ بھی کہے, منہ میں زبان ہے, کس کی زبان آدمی پکڑے گا, کس کی زبان پکڑے گا آدمی؟ تو دھیرے دھیرے حق پرست علماء ختم ہو جائیں گے, حق بات کہنے والے نہیں رہیں گے. علماء کو یا تو موت دے دی جائے گی اور یا پھر وہ اپنا روٹ بدل دیں گے. اب جب علماء رہیں گے ہی نہیں, حتیٰ لم یبق عالم, کوئی عالم ہی نہیں رہے گا. عالم سے روٹ بدل دیا انہوں نے, کوئی باہر چلا گیا, کوئی تجارت میں لگ گیا, اور کوئی مر گیا. تو اب جب عالم نہیں رہے گے تو اتخذ الناس رؤوسا جهالا, تو جاہل لوگوں کو یہ لوگ اپنا اغوا بنا لیں گے. اب جب کوئی مسئلہ دین کا آئے گا تو انہیں سے پوچھا جائے گا, تو اب یہ بیچارے جاہل ہیں, صاحب تو بغیر علم کے فتوا دیں گے, فضلوا, خود گمراہ ہوں گے, فاضلوا, اور ان کو گمراہ بھی کریں گے. یہ حدیث آپ نے سنی, ایک حدیث اور سن لو, اس کے بعد میں تذکرہ کرتا ہوں. امام بخاری باب مان رہے ہیں, باب العلم قبل القول والعمل لقول الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا هو فبدا بالعلم وان العلماء هم ورثة الانبیاء. رواه البخاری کی کتاب العلم. امام بخاری باب مان رہے ہیں کہ یہ باب ہے علم کا, بولنے سے پہلے اور عمل سے پہلے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی عمل کرے, بولے, لیکن علم نہ ہو تو بیکار ہے. بغیر علم کے نہ تو بولنے کی اجازت ہے, نہ تو بغیر علم کے عمل کرنے کی اجازت ہے. علم پہلے ہونا چاہیے, اس کے بعد قول اور عمل. امام بخاری باب پڑھ رہے ہیں, یہ باب ہے علم کا, قول اور عمل سے پہلے, اور اس کے بعد آیت قرآن سے استشهاد کر رہا تھا. فرماتا فاعلم انه لا اله, علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یا فبدا بالعلم سے بات شروع کی ہے, اور یہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں, اس لیے کہ انبیاء کرام دراہم اور دینار, روپیہ پیسہ خرچے میں نہیں چھوڑتے, اپنا علم چھوڑتے ہیں. اور اس میں علم کا وارث کون ہوتا ہے؟ علماء ہوتے ہیں. علماء ہوتے ہیں انبیاء کرام کے وارث. ہمارے ہاں علماء کی بڑی ناقدری ہے, بڑی ناقدری ہے علماء کی. در حقیقت ان کی عظمت سے لوگ ناواقف ہیں, عظمت سے لوگ واقف ہیں, ناواقف ہیں. انہیں یا تو ایک معمولی درجے کا انسان سمجھا جاتا ہے, یا معاشرے کا ایک گرا ہوا فرد سمجھا جاتا ہے. در حقیقت یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. علماء کو جتنی زیادہ عزت دی جائے گی, قدر و قیمت کی جائے گی, اتنی زیادہ محنت کے ساتھ, محبت کے ساتھ وہ دین کا کام کریں گے. تو جب وہ انبیاء کے وارث ہیں تو اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی قدر و قیمت کی جائے. اپنے قول اور فعل سے بلا وجہ ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے, کوئی ایسی بات نہ کہی جائے جس سے ان کا دل دکھے, ان کی طبیعت پر بولتا ہو. اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ حدیث پاک لا رہا ہے علماء هم ورثة الانبیاء. رواه البخاری کی کتاب العلم, جو علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں. اب بتائیے علم کا بیان کرنا کس کے ذمہ ہے؟ علماء کے کہ جہلا کے؟ علماء کے جو انبیاء کے وارث ہیں. اور یہاں عالم کیا ہے, 40 دن چلے گئے اور اس کے بعد آئے تو مسئلے بیان کر رہے ہیں, اور علماء پہ حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ مذہبی کتابیں پڑھانے سے دین تھوڑی پھیلتا ہے, اسکول میں قرآن اور حدیث پڑھانے سے دین تھوڑی پھیلتا ہے. دین کو باہر نکل کر محنت کرنے سے پھیلتا ہے. وہ کیا لے کر گھومتے ہیں لے کر کے, ہاں وہ میں نہیں بولوں گا, وہ میں نہیں بولوں گا. گھومتے ہیں, کہتے ہیں کہ گھومنے سے دین پھیلتا
بچانے کے لیے گشت اور چیزہ کیا کرتے تھے؟ کوئی ایک روایت کوئی ایک حدیث. کلمہ اور نماز بتانے کے لیے صحابہ کرام کو لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکتے رہتے. کوئی حدیث کوئی قرآن کی آیت ماننے کے لیے تیار ہے. اس لیے کہ دین کی کوئی بات اس وقت تک تسلیم نہیں کی جائے گی جب تک اس پر قرآن و حدیث کی مہر نہ ہو. اگر یہ بتا دو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کلمہ اور نماز کی تعلیم کے لیے در بدر بھٹکا کرتے تھے، اٹھا دیتے ہیں ہم وہ چیز اور گھومنا شروع کر دیتے ہیں در بدر. تو اب جناب علی کس طریقے کی حالت ہے؟ بجائے اس کے کہ اس میں علماء ہوں، وارث الانبیاء ہوں، وہاں جو ہلا رہتے اور نہ جانے کیا کیا باتیں بیان کرتے رہتے ہیں، نہ جانے کیا کیا باتیں بیان کرتے رہتے ہیں. ایک واقعہ یہاں مہاراشٹرا کالج بمبئی کا ہے. مہاراشٹرا کالج بمبئی، وہاں مہاراشٹرا کالج بمبئی کے پاس ایک مسجد ہے. ایک گروہ آ گیا وہاں. بھائیوں سنتوں کے بعد آپ حضرات تشریف رکھیں، دین و ایمان کی باتیں ہوں گی. گروہ کے ایک آدمی نے بول دیا. ایک صاحب جو اس گروہ کے مترفر تھے وہ بھی چپ چاپ بیٹھ گئے کہ دیکھ لیں کیا سنتے ہیں، کیا کہا جاتا ہے. اب ایک شخص آگے بڑھے، ایک صاحب آگے بڑھے، بولنے لگے کہ دوستوں بزرگوں بھائیوں، دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ کے راستے میں نکلنا بڑے اجر اور بڑے فائدے والا عمل ہے. یہ انبیاء کرام کا عمل ہے، یہ صحابہ کرام کا عمل ہے. اور دیکھو چونکہ عالم نہیں تھا آگے کیا بول گیا وہ دیکھو. اس راستے میں ایک ایک قدم رکھنا اتنا متبرک ہے کہ اس راستے میں چلنے والا اگر کسی حاملہ عورت کو دیکھ لے تو اس حاملہ عورت سے ولی پیدا ہوگا. اب کیا کرنا، پورا گروپ بنا دینا اور یہ کہہ دینا کہ جتنی حاملہ عورتیں سب کو دیکھتے پھرو اور اس طرح ہر ایک کے پتر سے ولی پیدا ہو، ولیوں کی ایک پوری ٹیم ہو، پورا ہندوستان ویسے سدھر. بڑا آسان نسخہ، حاملہ عورتوں کو دیکھتے رہو اور ولی پیدا ہوتے رہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے. تو بات کہنے کے لیے دین کی ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن و حدیث پر گہری نظر ہو. بغیر قرآن و حدیث پر گہری نظر کے ہر قط و ناقص کو، ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو گفتگو کی اجازت نہیں ہے. برسوں بڑے بڑے علماء کے سامنے دانوئے قلم مستح کرنا پڑتا ہے، بڑی بڑی کتابیں پڑھنی پڑتی ہے، شریعت کے اثرات و جمالی پر نظر رکھنی پڑتی ہے، تب جا کر کے سند ملتی ہے کہ جا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بیان کر سکتے ہو. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہاری سمجھ میں نہ آئی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنا چاہتے ہو اور تم بغیر تحقیق کے بغیر علم کے کچھ اور بات کہہ دو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلمہ ابن اکوع کی یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے. روایت اس طرح ہے، وان سلمہ هو ابن الاکوع، حضرت سلمہ ابن اکوع کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعده من النار، کہ جس آدمی نے میرے بارے میں ایسی بات کہی تو میں نے نہیں کہی، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اور یہاں 40 دن پورا کرنے کے لیے بات آئے تو جناب یاری دھڑلے کے ساتھ کھڑے ہو گئے. کوئی شیشت لے کر کے پڑھ رہا ہے اور کوئی مردمانی کچھ یاد کر کے بول رہا ہے، بولتا چلا جا رہا ہے. یہ غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے. جب تک آدمی قرآن و حدیث کے اوپر گہری نظر نہ رکھے اسے اس طرح لوگوں کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے قطعاً نہیں آنا چاہیے. ایک بات اور، نماز کا جہاں تک معاملہ ہے یہ پورا دین نہیں ہے. نماز پورا دین ہے بلکہ دین کا ایک بڑا عمل جز ہے کہ پورا دین ہے نماز. اور یہ کرو کیا سمجھتا ہے کہ نماز سکھانے کی مہم چلائے رکھو، جو اس مہم کو چلائے رکھے گا وہ سمجھو جنت کا سرٹیفکیٹ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے. بس یہ مہم چلاتے رہو اور جنت کا سرٹیفکیٹ لیتے جاؤ. اور قرآن حکیم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اور خطبہ مسمونہ کے بعد جو میں نے آیت پڑھی ہو قابل غور ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے ہمارے حبیب آپ ان تمام باتوں کو بتلا دیں، تبلیغ کر دیں جو آپ پر نازل ہوئی ہے. صرف نماز، احکام، طلاق کے احکام، روزے، حج اور ان تمام چیزوں کے مسائل اور احکام و قوانین، سارا دین بتانا ہے. اور یہاں پوری زندگی ایک چیز کی مہم میں گزر جاتی ہے اور وہ بھی ناقص کی ناقص. وہ ایک چیز بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوتی، بلکہ وہ طریقہ بھی بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بتایا جاتا ہے. تک ہم دار شد کم باپو جا کو جانے
جسم کا ہر حصہ تو زخموں سے چور ہے، روئی کہاں کہاں رکھی جائے؟ تنہا داغ داغ شد تمبا پوجا پوجا لے ہم، پورا جسم زخموں سے چور ہے، روئی کہاں کہاں رکھی جائے؟ بینڈیج کہاں کہاں کیا جائے؟ خلاصہ یہ نکلا پوری تقریر کا کہ اختلاف ایک فطری چیز ہے. اختلاف اگر ہو جائے اور تم کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں تو اختلاف کو حل کرو. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ تم اپنا عمل کرو ہم اپنا عمل کرتے، اس سے اختلاف بڑھتا ہے. اختلاف کی خلیج اور وسیع ہوتی ہے، اختلاف مٹتا نہیں ہے. کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو عمل کرے کہ اختلاف پیدا ہو تو اس اختلاف کو، اس موقف کو قرآن و حدیث کے معیار پر پیش کرو تو فیصلہ ہو جائے. تو مان لو دونوں کے دونوں مان لو. یہ نہیں کیا جاتا، بلکہ کہتے تم بھی اپنے دائرے کار میں کام کرو، ہم بھی اپنے دائرے کار میں. یہ کبھی نہیں ہونے والا اور یہ کبھی ہونے بھی مت دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. منکر کام دیکھتے ہی اس پر تنقید کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کوئی بھلی بات مل جائے اس کو بلا جھجک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. اپنے دل میں اپنا اور جو ہمارے دل میں اپنا خوف پیدا فرمائے، اپنی محبت پیدا فرمائے، اپنے رسول کی محبت پیدا فرمائے اور قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.